السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پہلے بھی ویڈیو میں بیان کیا میں نے کہ اصلاح معاشرہ کے مطابق بھی انشاءاللہ ہم حدیث کچھ نہ کچھ بیان کیا کریں گے، اور یہاں پر اکثر یہ لوگ بھی سوال کرتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر جب کوئی بیماری کا مسئلہ ہے یا کوئی اور مسائل ہوتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، اذکار بھی کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے۔ تو ان کے اندر جو میں نے چیز دیکھی وہ یہ ہے کہ زبان کا صحیح طریقے سے استعمال نہ کرنا۔ نمازیں بھی ہیں، اذکار بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، پھر پریشانی کا عالم ہے، اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں، اور ایک ہے زبان سے کسی کو تکلیف دینا، کسی کو اذیت پہنچانا۔ اور جب ہم زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائیں گے، پریشان کریں گے، اذیت پہنچائیں گے، تو جب اس کی زبان سے ہمارے لیے دل سے بد دعائیں نکلیں گی تو پھر ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ دیکھیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، بے شک صفیہ ایک عورت ہے، اور اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ لیا کہ جس طرح وہ چھوٹے قد کی ہیں۔ اس طرح اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی کے سامنے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا کہ وہ ایک عورت ہیں اور چھوٹے قد کی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظوں کو بھی پسند نہیں کیا اور فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تمہارے یہ الفاظ سمندر کے پانی میں ڈال دیے جائیں تو ان الفاظوں کی وجہ سے سمندر کے پانی کا رنگ بدل جائے، ان کے بہت کڑوی بات تم نے کی ہے۔ تو ایک ہے انجانے میں بات ہو جانا، اور جب ایک انسان انجانے میں بات کر لیتا ہے، پھر اس پر رجوع کر لیتا ہے، تو وہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جو شخص جان بوجھ کر کسی کو تکلیف دے رہا ہے، زبان سے یا اذیت پہنچا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے تو اتنی سی بات بھی گوارا نہیں کی کہ ہم کسی کو کہیں کہ تو چھوٹے قد کا ہے، یا تیری چھوٹی آنکھ ہے، یا تیری جو ہے نا وہ جسم کا فلاں حصہ جو ہے نا وہ تیرا ٹیڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مذاق سے بھی ہم ایسے الفاظ کسی کو نہ کہیں۔ کیوں کہ بنایا کس نے؟ ذرا یہ غور کریں نا، اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ تو یہ بات پھر اس انسان کی حد تک نہیں جاتی، یہ بات، یہ مذاق، یہ اذیت تم اللہ کو پہنچا رہے ہو۔ تو اللہ کے نبی نے اس بات کو گوارا نہیں کیا۔ تو آج اگر ہم سوچیں کہ ہماری زبان سے کیا کیا الفاظ کسی بھائی یا بہن کے لیے نکل رہے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص مجھے زبان کی ضمانت دے دیتا ہے، یعنی کہ یا تو خاموش رہے یا جب بات کرے تو اچھی بات کرے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا تذکرہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ ہوتے ہوئے یہ فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول، ایک عورت ہے جو نوافل بھی پڑھتی ہے، نمازیں بھی ادا کرتی ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتی ہے، نوافل روزے کا بھی اہتمام کرتی ہے، صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتی ہے، یعنی کہ نیکی کے انبار ہیں اس کے پاس، لیکن اس کی زبان سے لوگ محفوظ نہیں ہیں، اس کے ہمسائے، اس کے عزیز وہ محفوظ نہیں ہیں، خوش نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داخل النار، وہ جہنم میں جائے گی۔ کیا کریں گے ایسے پہاڑوں کے، نیکیوں کے پہاڑوں کو کیا کریں گے؟ پھر ہم روئیں، ہماری مشکلیں، ہماری پریشانیاں، ہمارے دکھ تکلیف نہیں ہوتے، اور جب زبان سے ہم دوسروں کو تکلیف دیں گے، پریشان کریں گے، اور جب اس کے دل سے ہمارے لیے بد دعا نکلے گی، تو پھر ہمارے مسائل تو کم نہیں ہوں گے، وہ بڑھیں گے۔ پھر اسی طرح ایک اور عورت کا تذکرہ کیا اللہ کے رسول، ایک عورت 5 ٹائم نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، جو اللہ نے اس کو دیا اس میں سے وہ صدقہ خیرات کر دیتی ہے، یعنی کہ کوئی لمبی چوڑی اس کی عبادت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے ہمسائے، اس کے عزیز اس کے زبان سے بہت خوش ہیں، ان کے وہ زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی، پریشان نہیں کرتی، اذیت نہیں پہنچاتی، لوگ اس سے بڑے خوش ہیں۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گی۔ تو آج اگر ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ ہمارے جتنے بھی ہمارے اوپر مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، اور وہ معاملات ہمارے حل نہیں ہو رہے، تو ہمیں تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا کہ کیا میری زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، کیا میری زبان سے کسی کو اذیت تو نہیں پہنچ رہی، کیا میں مذاق کے طور پر، ٹھیک ہے، یا میں حسد کی بنیاد کے اوپر جان بوجھ کر میں کسی کا مذاق تو نہیں اڑا رہا یا اڑا رہی۔ یہ باتیں ذرا اپنے ذہن میں رکھیں، دیکھیں، سمجھیں۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو فوراً اس بھائی سے، اس بہن سے رجوع کریں، اس سے اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگیں، اسے کہیں کہ مجھے معاف کر دو۔ یقیناً اگر وہ معاف کر دے گا یا کر دے گی وہ بہن، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے، آپ کی بیماریاں بھی ختم ہوں گی، آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔